بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اردو۔ سامعین، بات کریں گے ایک اور شخصی خاکے پر، ایک اور انتہائی اہم خاکہ نویس مضمون نگار ہیں بنیادی طور پر ہمارے پاس پطرس بخاری۔ تو سید احمد شاہ آپ کا اصلی نام ہے، تو پطرس بخاری آپ کا کلمی نام ہے۔ بہرحال آپ کی ایک مختصر سی کتاب ہے پطرس کے مضامین، اور وہ چند مضامین کی بدولت آپ اردو ادب میں زندہ جاوید ہو گئے۔ آپ کی تحریر ایسی عمدہ، کمال اور طنز و مزاح سے بھرپور ہے کہ ساتھ ساتھ تربیت کرتی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفریح کا سامان بھی پیدا کرتی ہے۔ آپ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب کے طور پر رہے، تو پاکستانی سفیر یا نمائندے کے طور پر یو این میں رہے اور بہترین مقرر رہے۔ تو اس مضمون کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ یہ جو مضمون ہے مرید پور کا پیر، یہ اصل میں ایک فرضی ذاتی خاکہ ہے۔ تو مصنف نے اپنا خاکہ کھینچا ہے مگر فرضی خاکہ ہے، تو اصل میں وہ بہترین مقرر تھے، لیکن اس خاکے یا اس شخصی خاکے میں جو مضمون ہے، یہ مختصر سا فرضی مضمون ہے، اس میں انہوں نے اپنا مزہ اڑایا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ گویا وہ ایک یعنی حادثاتی طور پر لیڈر بن جاتے ہیں، سیاسی لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو سیاسی جلسوں پر تنقید ہے، لیڈروں پر اور تحریکوں پر ایک طرز سے طنز ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ تفریح کا سامان بھی ہے۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں مرید پور کا پیر کا۔ تو بات آغاز ہوتی ہے مرید پور سے کہ مصنف کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر یا اپنے گاؤں کا تذکرہ نہیں کرتا، تو کچھ لوگ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہاں پر کہیں ملازم تھا اور میں نے غبن کیا، کرپشن کی، اس لیے بھاگنا پڑا۔ کچھ کہتے ہیں کہ والد نے گھر سے نکالا ہوا ہے اس کی بری عادتوں اور بدعنوانیوں کی وجہ سے۔ بہرحال وہ کہتا ہے آج میں یہ ازالہ کروں گا ان غلط فہمیوں کو اور آپ کو سچ بتانے والا ہوں، تو آپ فیصلہ کریں کہ میں بجا ہوں جو میں مرید پور کا ذکر نہیں کرتا یا میں غلط کرتا ہوں۔ بہرحال قصہ مصنف کے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے جو مرید پور میں رہتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ مصنف کہتا ہے کہ میرا بھتیجا عام اعلیٰ خاندانوں سے یعنی الگ نظر آتا ہے، کہ اس میں وہ بڑے خاندانوں والی کوئی خوبی ہی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معاشرتی طنز ہے کہ ہمارے بڑے بڑے خاندان، خاص طور پر یہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ان کے بچے خود بڑے بگڑے ہوئے اور غرور اور ان چیزوں میں یعنی لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال مصنف کا بھتیجا بڑا اچھا اور بڑا با اخلاق ہے، تو مصنف جہاں رہ رہا ہے وہاں سے اسے جب خط وغیرہ لکھتا ہے، تحریر بھیجتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں گفتگو ہوتی ہے آپس میں، تو بھتیجا چونکہ چاچا سے زیادہ وابستہ ہے، تو ہوتا کچھ یوں ہے، مصنف کے شہر میں کانگریس کے جلسے ہوتے ہیں، تو مسلسل کچھ دن تک جلسوں کی ترتیب رہتی ہے، تو ایسے میں مصنف کو بھی کوئی کام نہیں ہوتا، وہ جلسوں میں چلا جاتا ہے، تقریریں سنتا ہے اور شام کو آ کر اپنے بھتیجے کو خط لکھتا ہے۔ تو مصنف اندازہ کرتا ہے بات کی واردات سے کہ مصنف شاید میرا بھتیجا پہلے وضو کرتا ہوگا پھر میرے خط پڑھتا ہوگا، کہ جس طرح کی وہ عقیدت مجھ سے رکھتا تھا۔ چنانچہ مصنف کا بھتیجا جاتا ہے اور مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کے خطوط کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ لال بھجکڑ مقامی قسم کے جو لوگ اخباروں کو یا کسی حمام پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سیاسی موضوعات پر اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ مقامی لال بھجکڑ کہہ رہا ہے۔ بہرحال پھر ایک مقامی ایڈیٹر جو کہ مقامی اخبار کا ایڈیٹر اور مقامی قسم کا یہ ایڈیٹر ہے، مرید پور گزٹ اس اخبار کا نام ہے، تو وہ خطوط اس کے حوالے کر دیتا اور وہ خطوط سے وہی ترتیب اس میں چھپتی۔ بہرحال ایڈیٹر کا حلیہ مصنف یہاں بتاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کا یا مرید پور کے لوگوں کا معیار جو شعور ہے وہ بتا سکے کہ رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایڈیٹر کی حالت ہے، تو اس اخبار کی کیا حالت ہوگی، اور پھر اس اخبار کو پڑھ کر بحث کرنے والے لوگوں کا کیا جو ہے وہ شعور ہوگا۔ بہرحال مصنف کہتا ہے کہ میں نے سننے میں آیا میرے خطوں کے بل پر انہوں نے ایک کانگریس نمبر بھی نکالا ہے خصوصی طور پر۔ تو کانگریس جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کا دعویٰ کرتی تھی اور جلسے جلوس ہوتے تھے انگریزوں کے خلاف، تو دوسری طرف مسلم لیگ بھی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت انشا پردازی، انشا پردازی مطلب ان کا طرز تحریر جو ہے، تو وہ بڑے اچھے محرر ہیں، صحیح الدماغی اور جوش قومی کی داد دی۔ تو مصنف کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس پر نظمیں بھی لکھی جاتی ہیں اور وہ مرید پور کا لیڈر بن جاتا ہے۔ بہرحال مصنف کا بھتیجا اسے بالکل اندازہ، وہ کہتا ہے کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں لیڈر بن چکا ہوں، ورنہ میں کم از کم کچھ تو خوش ہوتا۔ تو ہر کہو میں آپ کے روح انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ ایک دن مصنف کو خط محسوس ہوتا ہے اور موصول ہوتا ہے
اور وہ انجمن نوجوانان ہند مرید پور کی ایک تنظیم ہے نوجوانوں کی، جس کی طرف سے، اور وہ مضمون کچھ یوں ہوتا ہے خط کا کہ اس میں مصنف کو بلایا ہوتا ہے اور یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور ہندو مسلم اتحاد پر کچھ تقریر کریں، لوگوں کے جذبات کو گرمائیں۔ بہرحال مصنف کہتا ہے کہ جس طرح خون کی خرابی سے لوگوں کو پھوڑے نکلتے ہیں جسم میں، اس طرح ملک میں خون کی خرابی کی وجہ سے ان دنوں جا بجا جلسے نکل آئے تھے۔ جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا، اس نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ تو جلسوں کے موسم میں مصنف کو بھی خط موصول ہو چکا ہے، اور خط میں یہ مصرع بھی لکھا ہے کہ خار وطن سنبل و ریحان خوشتر، کہ وطن کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ سنبل و ریحان سے بہتر ہوتے ہیں، یعنی پردیس کے۔ تو بہرحال مصنف کو دعوت دی جاتی ہے اور مصنف کو یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا یعنی بڑا لیڈر بن چکا ہے، اور وہ اپنے مرید پور کے لوگوں کی یعنی مردم شناسی کا قائل ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح مردوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو لیڈری کا نشہ مصنف کہتا ہے ایک وقت میں چڑھ جاتا ہے، تو یہ تار بھیجتا ہے ان لوگوں کو کہ میں 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور آؤں گا، کوئی شخص اسٹیشن پر نہ آئے، ہر شخص کو کام کرنا چاہیے، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ تو کوئی بڑے انقلابی قسم کے وہ ڈائلاگ بولتا ہے، جملے اس خط میں لکھتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ دن رات اپنی اس تقریر کی تیاری میں لگ جاتا ہے جو اس نے مرید پور جا کر 15 دن بعد کرنی ہے۔ تو اب چونکہ اس میں ایک طرح سے طنز ہے، ایک تازہ لیڈر بننے والا شخص ہے، تو ہمارے یعنی بڑے مایا ناز قسم کے اور بڑے گھاگ قسم کے لیڈروں کو بھی تقریر کرنا نہیں آتی۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ہمارے نظام پر تنقید ہے کہ ایسے لوگ یعنی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خود یعنی بولنے کے اہل نہیں ہوتے، کچھ سوچ سمجھ کر بتانے کے اہل نہیں ہوتے۔ تو وہ ہندو مسلم بھائی ہیں، ہندو اور مسلم شیر و شکر ہیں۔ تو اس طرح کے جملے مصنف یاد کرتا ہے، کہانیاں یاد کرتا ہے، دو بیلوں کی کہانی جو اپنے اتفاق کی وجہ سے شیر کو یعنی شکست دیتے رہتے ہیں وہ بیل۔ پھر اس کو کسان کی کہانی یاد آتی ہے جو بچوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے لکڑیوں کے گٹھے منگوا کر توڑواتا ہے لیکن وہ نہیں ٹوٹتے۔ حالی کے کچھ اشعار یاد کر لیتا ہے کہ یہ بھی میں تمہید میں سب سے پہلے یہ پڑھوں گا۔ تو عالی کے اشعار وہ کہتا ہے آج بھی جوں کہ تو حالت پر درست ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر ہندوستان کی افلاس غربت کا نقشہ کھینچوں گا، اور آخر میں اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ آخر میں یہ شعر پڑھوں گا کہ میں اور بلبل مل کر دونوں رونا روتے ہیں، تو اپنے گل محبوب کو یاد کر، پھول کو یاد کر، اور میں اپنے دل کو یاد کروں کہ دونوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ 10-12 دن مشق کرتا ہے، پھر کچھ نکات اپنے پاس 5 نکات نوٹ کرتا ہے مصنف۔ تو یہ 5 نکات اہم ہے جو اس نے اپنی ایک چٹ بنا لی ہے تقریر کرنے کے لیے۔ تو پہلی میں تمہید ہے، پہلا نمبر، اور اشعاری کے ہار ہیں، اور اپنے لیے بریکٹ میں مصنف نے کیا لکھا ہے، کچھ ہدایات بھی لکھی ہیں کہ بلند اور دردناک آواز سے پڑھو۔ تو عام طور پر یعنی دل سے بات نکلنی چاہیے، اس کے لیے اس طرح کے جملے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ طنز بھی ہے اور مزاح بھی ہے۔ دوسرا نمبر ہے ہندوستان کی موجودہ حالت بیان کرنی ہے۔ تو اس کے آگے 3 نقطے مصنف نے بنائے ہیں کہ ایک افلاس اور غربت کا حال بیان کروں گا، لوگ جو دوسرا بغض رکھتے ہیں۔ پھر تیسرا قومی رہنما سیاسیوں کی خود غرضی جو ہے اس کی حالت بتاؤں گا۔ تو یہ ہندوستان کی موجودہ حالت ہو جائے گی۔ تیسرا نمبر ہے اس کی وجہ بتاؤں گا کہ یہ حالت کیوں ہے۔ غیر ملکی حکومت ہے اس لیے انگریزوں کی حکومت ہے، کیا آب و ہوا ایسی بن چکی ہے ہماری اب، یا پھر مغربی تہذیب نے سب کچھ خراب کیا، اور سب کو میں رد کروں گا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، اور مسکرانے کی بھی اس نے مصنف نے اپنے لیے جو ہے وہ جگہ یعنی جملہ لکھا ہوا ہے، ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، نعروں کے لیے وقفہ یعنی چپ رہنا ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہوں گے بڑے جوش و خروش سے، فسادات کا تذکرہ درد بھری آواز میں کرنا ہے۔ 5واں نمبر آخری جو ہے وہ خاتمہ، عام نصیحتیں کرنی ہیں اور اتحاد کی تلقین، اور پھر اندلیب والا بلبل والا شعر جو ہے وہ آخر میں پڑھنا ہے۔ تو یہ 5 نکات مصنف نے نوٹ کر لیے ہیں، اپنی تقریر کی ترتیب بنا لی ہے، اس کی مشق کر لی ہے، خاص طور پر مسکرانے کی مشق کے لوگوں کے سامنے کیسے مسکراؤں گا۔ تو یہ ایک بالکل نئے لیڈر کا حال ہے۔ بہرحال مرید پور 8 گھنٹے کا سفر ہے، سانگا اسٹیشن پر پہنچتا ہے، گاڑی بدلنی پڑتی ہے، کچھ لوگ آگے آئے ہوتے ہیں وصول کرنے، ہار پہناتے ہیں اسے اور کھانے کو پھل دیتے ہیں۔ سانگا سے جب مرید پور جانا ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں 3000 آدمی اس کا استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مصنف کھڑکی سے جب سر یا دروازے سے باہر نکالتا ہے تو بڑی عجیب سا منظر ہوتا ہے، ہاتھ میں سنگترا اٹھایا ہے اور
گلے میں ہار پہنا ہوا، بڑی یعنی ایک مزاحیہ سا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب مرید پور پہنچا جاتا ہے، اسٹیج پر بیٹھتے ہیں صدر مجلس، عام طور پر صدر بزرگ آدمی ہوتا ہے، پڑھا لکھا اور مقامی ہوتا ہے، تو وہ اب خوش آمدید کہہ رہا ہے اور مصنف کی تعریف میں تقریر کر رہا ہے، مصنف پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جس آج ہندوستان کے فرزند کو دعوت دی ہے تو وہ اپنی تقریر میں یعنی تقریر کے لیے بلایا گیا ہے، تو تقریر کا لفظ سنتا ہی مصنف کو یاد آتا ہے کہ اس نے تقریر کرنی ہے، تو وہ اپنے جملے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب چونکہ مجھے بولنا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بڑا عمدہ کام ہونے لگا ہے۔ مصنف کی تحریر کا انداز کی خوبی دیکھیے کہ ایک طرف جیسے فلم میں کیمرہ سوئچ ہوتا ہے اور تقریر کرنے والے جو صدر ہے اس کے جملے سنائے جاتے ہیں، اور پھر اچانک سے کیمرہ جو ہے وہ دوسری طرف گویا چلا جاتا ہے اور جو مصنف ہے اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس اصل میں یہاں کیمرہ تو نہیں ہے، میں نے سمجھنے کے لیے کہا کہ ایک جملہ اس کا بتایا جاتا ہے اور ایک جملہ آگے مصنف کا بتایا جاتا ہے۔ تو اب جب اسے تقریر یاد آتی ہے تو تقریر یاد آ کر یاد آتی نہیں ہے، ترتیب نہیں یاد آتی کہ ذہن میں کیا تھی، تو چنانچہ وہ اپنا جیب میں کاغذ ٹٹولنے لگتا ہے کہ میں نے تو نقطے بنائے ہوئے ہیں، چٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو اب پرچی قسم کا وہ سیاستدان تھا۔ تو اب مصنف کی لیڈری اس وقت نکل جاتی ہے جب وہ جیبیں ٹٹولنے شروع کرتا ہے اور اسے وہ پرچی نہیں ملتی۔ مصنف کا ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ایک طرف مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے، صدر کہتا ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسان کے لیے ڈاٹ 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 یعنی آگے نقطے ڈالے گئے، وہ بات کر رہے اور دوسری طرف خدایا اب میں کیا کروں، ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ تو غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب۔ پھر ڈاٹ 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 دوسری طرف پھر تقریر جو صدر محفل ہے، اس جلسے کے صدر ہیں، کہ ان کی اعلیٰ سیاستدانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں۔ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے کا جو ملکہ ان کو حاصل ہے۔ پھر ڈاٹ 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 پھر آگے یعنی ہاں وہ تقریر کاہے سے شروع ہوتی ہے، ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں، لیکن وہ تو آخر میں ہے نا، وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا۔ تو مصنف کی حالت بالکل اب غیر ہو چکی ہے، ان کا دماغ میں سوچیں اتھل پتھل ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل دہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر کہتا ہے، اور دوسری طرف ادھر جو ہے صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی اور مصنف کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہوتی نظر آئی اور اسے لگا کہ بس ختم ہونے کو ہے سب۔ تو اب اسے پتہ لگ گیا کہ اسے اٹھنا ہے اور بات شروع کرنی ہے، بگلے اور لومڑی کی کہانی بھی سنانی ہے، لیکن نہیں، بگلے اور لومڑی کی کہانی تو تھی ہی نہیں۔ تو مصنف کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، وہ اٹھ کر میز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، میز ہلنے لگتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے بھی میز کو پکڑ لیتا ہے جیسے میز بھاگنے کو ہو۔ مصنف آواز گلے سے برآمد کرتا ہے، پیارے ہم وطنوں، اور بہت کم آواز نکلتی ہے جس پر کچھ لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مصنف گلا کھنگار کر زور سے کہتا ہے، پیارے ہم وطنوں، تو بہت تیز آواز نکلتی ہے جس پر کچھ اور لوگ ہنستے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد مصنف کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، پیارے ہم وطنوں، پھر خاموش، پھر پیارے ہم وطنوں، اور لوگ اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ شخص جو ہے وہ اب اپنے آپ میں نہیں رہا ہے، اتھل پتھل ہو چکی ہیں اس کی سوچیں۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں، سمجھے آپ؟ پھر چپ ہو جاتا ہے۔ نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چنداں صحیح نہیں۔ کہا لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، اب اس کی سارے الفاظ مکس ہو جاتے ہیں، حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آتی ہے اور کچھ راستہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے، پھر زور کا کہا۔ اب دو بیلوں کی کہانی میں آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے در سے آ گئی تو اسے پھر لکڑی والی کہانی یاد آتی ہے، لکڑی کے گٹھے والے۔ مثلاً آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لیجئے، لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے۔ اب وہ لکڑیوں کے گٹھے کی کہانی سے لکڑیوں کی قیمت پر نکل گیا ہے اور یہ کہانی بھی اس کی۔ بہرحال ہوتے ہوتے کچھ یوں ہے کہ شیخ سعدی کی کے شعر مصرع یاد آتا ہے اسے ایک، کہ چوز قومیں یکے بے دانشی کرد، کہ جب کسی قوم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے بے عقلی کا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا شعر کا کہ وہ پوری قوم بدنام ہوتی ہے۔ یا تو وہ کوئی کہتا ہے یہاں وہ جگہ نہیں ہے یہ مصرع بولنے کی، خیر اس بات کو جانے دیجئے۔ کوئی کہتا ہے کیا بکتا ہے، تو
مصنف کو اب جوش آ جاتا ہے، وہ شعر پڑھتا ہے، اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، جو اس نے سب سے آخر میں پڑھنا تھا، مگر یہاں اسے یاد آ جاتا ہے، چنانچہ جہاں تو وہ پڑھ دیتا ہے اور اس کے آگے بھی تقریر جاری رکھتا ہے۔ دوران خون تیز ہو چکا ہے اور کہتا ہے جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں اور ان کی حکومتیں چار دانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ لوگ اب ہنسنا شروع ہو رہے ہیں کیونکہ اب انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ شخص ایک بیوقوف انسان ہے۔ لوگوں کا غوغا اتنا اتنے بلند ہو گئے کہ اب مصنف کو اپنی آواز بھی نہیں آ رہی، گویا اسٹیج پر جو ہے کوئی مسخرہ کھڑا ہو اور وہ لوگوں کو ہنسانے کا کام کر رہا ہو۔ مصنف گلا پھاڑ پھاڑ کر اب کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر اب لوگ اس کی بات نہیں سن رہے۔ 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ گئیں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دو بیل ہو۔ لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی گئی تو میں نے نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی، چنانچہ مصنف سکند بھر کر ایک لمبی چھلانگ بھر کر وہاں سے بھاگتا ہے، اسٹیج سے پھلانگتا ہے اور باہر کی طرف بھاگتا ہے روڈ پر۔ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، وہ شغل بنا لیتے ہیں، کوئی پیچھے سے چیزیں پھینکتا ہے تو نامناسب کلمے اس کے کانوں میں، یعنی کچھ گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال مصنف سیدھا اسٹیشن پر پہنچتا ہے، ایک ریل میں بے تحاشا گھستا ہے، نہیں دیکھتا کہاں جا رہی ہے، کدھر کو جانا ہے۔ تو لمحے بعد ٹرین وہاں سے چل جاتی ہے تو مصنف آخری جملہ کہتا ہے، اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا یعنی دعوت دی ہے، نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ تو گویا اس نے ہمیں کہا تھا کہ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ میں مرید پور کیوں نہیں جاتا۔ تو پطرس کے مضامین کتاب ہے مختصر سی، اس سے یہ بہت عمدہ مضمون جو فرضی شخصی خاکہ ہے ہم نے پڑھا، اس کا لطف لیا۔ تو مجھے امید ہے آپ اس کو خود پڑھیے گا اور مزید اس کی ترتیب سے پڑھنے کا لطف بھی لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔